السلام علیکم جی ناظرین کرام، میں شاہ نواز لہریہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، پاکستان کے بہت سے بچے پاکستان کے گورنمنٹ سرکاری اداروں میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میڈیکل کالجوں یا یونیورسٹیوں میں، اور جو میڈیکل یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے کالجوں یا یونیورسٹی میں، وہ پھر پرائیویٹ کالجوں میں داخلہ لے کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، MBBS بن جاتے ہیں۔ لیکن جناب ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے، جو لوگ پرائیویٹ کالجوں کی فیس چونکہ بہت زیادہ ہے، جو لوگ یہ فیس ادا نہیں کر سکتے، وہ لوگ اپنے بچوں کو چائنا وغیرہ یا روس کی ریاستوں میں بھیج دیتے ہیں میڈیکل کی تعلیم کے لیے یا انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے۔ تو ناظرین، ہمارے بہت سے بچے، لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جو باہر کے ملکوں میں تعلیم حاصل کر کے واپس آتے ہیں یا ادھر ہی روزگار کر لیتے ہیں۔ تو قرغیزستان کے کیپٹل میں بشکیک شہر کا نام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قرغیزستان میں پاکستانی کو 12-13 ہزار میڈیکل کے طالب علم ہیں، یا کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کرنے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک گورنمنٹ کے باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو گئے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنٹ حضرات جھانسا دے کر یورپ کا بھیج دیتے ہیں، وہ بھی شاید ہزاروں میں ہوں گے۔ تو حال ہی میں ایک 13 تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے قرغیزستان کے بشکیک شہر میں، ایک یونیورسٹی ایک میڈیکل کالج میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ چونکہ وہاں پہ کافی لوگ غیر ملکی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً 50-60 ہزار کے قریب جو قرغیزستان میں میڈیکل کے طالب علم ہے بیرونی دنیا سے، اس میں بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، مصر وغیرہ کافی ملک ہیں۔ تو مصری لڑکے تھے، ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے مقامی طالب علموں سے۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بچیوں کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلسطین کا معاملہ ہے، بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، وجہ جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا۔ اور طلباء کی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، مقامی لوگوں کی بھی اور غیر ملکیوں کی بنی ہوتی ہیں تنظیمیں۔ اب وہ جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے وہ جو مصری بچے تھے ان کے اوپر اپنا کیس کر دیا، ان کو پولیس پکڑ کے لے گی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم چونکہ مقامی ہیں، یہ غیر ملکی لوگ ہم پہ آ کے گورنمنٹ حکومت کر رہے ہیں، ہم پریشر ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں احساس، یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو معیشت ہے اس کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی طالب علموں کی فیس کی مد میں قرغیزستان کی گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ تو جناب ان لوگوں نے مقامی طلباء کو اکٹھا کیا، پبلک کو ساتھ لیا، اور پولیس ان کی باقاعدہ پشت پناہی کر رہی تھی۔ تو 16 تاریخ کی رات کو ان لوگوں نے ایک غیر ملکی طلباء کے طالبات کے ہاسٹل پہ حملہ کر دیا۔ ان کو پولیس اعلیٰ ان کے ساتھ تھی، لیکن پولیس اپنی گاڑی میں رہی ہے، پولیس نے ان کو روکا ٹوکا نہیں ہے۔ حالانکہ بڑے وہ 1000-2000 لوگ تھے، کہ زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ مقامی تھے اور اچانک بچوں پہ حملہ کر دیا انہوں نے، پاکستانی اور مصری وغیرہ انڈین وغیرہ سارے بچے تھے ادھر۔ تو ان میں سے کافی بچوں کو انہوں نے زخمی کر دیا اور بہت زیادہ مارا پیٹا۔ انہوں نے طالبات کو بھی نہیں معاف کیا، بچیوں کو بھی بہت مارا پیٹا، زخمی کیا۔ جو ان کے ہتھے چڑھا ہے نا، اس کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ جن لوگوں کے دروازے نہیں ٹوٹ سکے وہ بچ کے بیچارے، جن کے دروازے ٹوٹ گئے یا دروازے کھلے تھے، ان لوگوں کو تو انہوں نے پکڑ کے مارا۔ پہلی جو اطلاع آئی تھی اس کے مطابق تو یہ تھا کہ 2 پاکستانی ڈاکٹر ادھر شہید ہو گئے ہیں، یہ بھی پہلے فیس بک پہ خبر چلی تھی۔ لیکن جو ہمارا پاکستانی سفارت خانہ ہے ادھر بشکیک شہر میں، اس کی رپورٹ کے مطابق طلباء زخمی ہوئے ہیں، لیکن ڈیتھ نہیں کسی کی ہوئی۔ تو 12-14 وہ کہہ رہے ہیں طلباء زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2-3 اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تو ناظرین کرام،
جن لوگوں نے جن بچوں نے اپنے والدین نے اپنے بچوں کو اتنے زیادہ خواب دے کر خواب سہانے اپنے دیکھ کے بچوں کو باہر بھیجا ہے، ان والدین کو تو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ایسا 2010 میں بھی ہوا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی، پیپل پارٹی کا دور تھا۔ اس وقت ان کی آپس کی ایک مسلح گروپ کے درمیان اور حکومت کی لڑائی تھی، لیکن اس وقت ہماری حکومت نے ایسا ایکشن لیا کہ اسپیشل ہماری کمانڈو چارٹرڈ تیاری لے کر گئی اور اپنی ادھر سے جو علاقہ تھا اس میں سے اپنے بچوں کو نکال کے لے آئے۔ لیکن اس دفعہ بچے بیچارے چیخ رہے ہیں، وہ فیس بک پہ گھر والوں سے میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں نکالو ہمیں نکالو، ہم بہت خطرے میں ہیں، لیکن ہماری حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو پریشانی ہو، اس لیے ہماری ریاست کو ماں کا رول نبھاتے ہوئے اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرقیزستانی سفیر کو اسلام آباد میں اپنے دفتر میں بلاتے اور اس کو دھوپ میں کھڑا کرتے کہ جب تک تم اپنے پیچھے رابطہ نہیں کرو گے، ہمیں ہمارے طلباء کی سیکورٹی کی یقین دہانی نہیں کراؤ گے، ہم آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ایسے ایکشن لینا چاہیے تھا جیسا 1998 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے لیا تھا۔ 25 مئی 1998 کو انڈیا نے پاکستان کے ایٹمی یا حساس تنصیبات پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ یہ اس وقت کی خبریں تھیں جو میڈیا میں چلتی تھی۔ تو جب پاکستان کو پتہ چلا، چند گھنٹے پاکستان کو پہلے پتہ چل گیا، 25 تاریخ کی رات کو پتہ چلا کہ آج یا کل رات کو، بلکہ اسی رات کا شاید واقعہ تھا کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہوائی اٹیک۔ تو ہماری اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے انڈین سفیر کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا، اس کو لے کے آگے، اور وزیر اعظم ہاؤس سے فون کرایا نئی دہلی میں کہ پاکستان الرٹ ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ تو جناب وہ مشکل سے پاکستان گزر گیا، ٹل گیا، اور 28 مئی کو دھماکے کر دیے۔ انشاءاللہ پاکستان ایٹمی ملک کے طور پہ ابھر آیا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اس طرح نا ہماری گورنمنٹ کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، اور آج بھی اس کو کوئی ایسا سسٹم کریں تو اسپیشل فلائٹ بھیجیں، اسپیشل کمانڈو بھیجیں جو کہ اپنے بچوں کو واپس لے کے آئیں، اس لیے کہ ان کے جو والدین کے پریشانی ہے، جو بچوں کو پریشانی ہے، وہ ان کے والدین ہی جانتے ہیں۔ یہ بچے پورے پاکستان کے بچے ہیں، کسی ایک آدمی کے بچے نہیں ہیں، کسی ایک گھر کے بچے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے بچے ہیں۔ یہ کراچی سے لے کے خیبر تک پورے پاکستان کے بچے ہیں، اور اپنے بچوں کی خاطر ہمیں کوئی بھی ایکشن لے لینا چاہیے۔ تو ہماری حکومت سے اپیل ہے جناب ناظرین کہ اس کو فوری طور پر اس کا کوئی سلیوشن سوچے اور اپنے بچوں کو فوری طور سے ادھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔